جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک سوال جو میاں صاحب نے آج اٹھایا کہ $60 ملین پاکستان کی سوئس بینک سے کون لے کر آئے گا، جو اگلا وزیر اعظم آئے گا بہرحال اس کو خط تو لکھنا ہوگا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ بی بی کے قبر کا ٹرائل نہیں ہوگا۔ آفریدی صاحب، آپ حکومت کے اتحادی بھی ہیں، آپ ان کو ووٹ بھی دینے جا رہے ہیں، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں اگلا جو آئے گا کیا وہ بی بی کی قبر کا ٹرائل نہیں کرے گا، وہ خط بھی نہیں لکھے گا، اور جو پیسوں کی پھر بات ہوتی ہے ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد وہ بھی نااہل ہو جائے؟ دیکھیں آسما، یہ تو کوئی فول پیراڈائز میں رہنے والے لوگ ہوں گے اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی نامنی آ کے اور وہ آگے خط لکھے گا۔ خط نہیں لکھے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو وہ اپنی پارٹی لائن سے آگے جا نہیں سکے گا، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ ازیوم کرنا کہ جی کسی پارٹی کسی کو نامینیٹ کر کے اس کو پی ایم بنا دیں گے اور شاید وہ، یہ تو میں نہیں سمجھتا۔ ایسا آپ کو نظر نہیں جو بھی آئے گا کم سے کم تو اس کا مطلب ایک پرائم منسٹر، دو پرائم منسٹر، تین پرائم منسٹر، پھر بلی چڑھتے جائیں گے، اس کا مطلب ڈسکوالیفیکیشن کے لیے مزید آپ تیار ہوتے جائیں۔ جتنے مرضے آئیں پیپلز پارٹی کا نامنی ہو وہ ادھر کھڑا کریں گے، وہ خط نہیں لکھے گا، خط نہیں لکھے گا، اور تو اس سے پھر اداروں کے درمیان ٹکراؤ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی جگہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہوتی اسی پوزیشن میں اور اس کا بھی نامنی آتا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اس پارٹی کے خلاف جا کے کوئی ایسا کام کرتا۔ تو اس سے پھر اداروں کا ٹکراؤ ہمیں پھر اس سے نظر آئے گا اور اس سے مارشل لاء کی جانب حالات نظر آئیں گے، آپ کو لگ رہا ہے کچھ ایسا؟ اب میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مارشل لاء کی طرف اس سے جا سکتے ہیں جب اب پیپلز پارٹی آئیدر رائٹ اور رانگ، ایک ڈیسیجن آیا، ڈیسیجن انہوں نے آنر کیا، ٹھیک ہے، پی ایم چلا گیا، نااہل کر دیا، اب کانسٹیٹیوشنلی ان کے پاس ایک اختیار ہے دوسرا پرائم منسٹر، تو ٹکراؤ کیوں ہوگا اگر کورٹ اس کو بھی کرتی ہے؟ اگر وہ بھی خط نہیں لکھتا تو پھر کیا ہوگا؟ اعتزاز احسن صاحب کیا کہتے ہیں ذرا ہم سن لیتے ہیں، پھر اس پہ میں آپ سے جواب لوں گی۔ دستی صاحب نہیں لکھا یوسف رضا گیلانی نے تو فارغ ہو گیا، یہ میری رائے کے مطابق ہوا ہے۔ یہ بھی میں نے کہا تھا کہ جو نہیں لکھے گا اس کو فارغ کر دے گی۔ خط لکھنے میں میری پہلے دن سے تھا کوئی حرج نہیں، لیکن میری رائے یہ بھی ہے اور میرا ماننا یہ بھی ہے کہ خط نہ لکھنا جرم نہیں ہے۔ اب تو پانی پلوں سے بہت نیچے گزر گیا ہے، نیا پرائم منسٹر آئے گا تو اس کو بھی ایک نیا حکم نامہ غالباً جائے گا سپریم کورٹ کے امپلیمنٹیشن بینچ سے کہ خط لکھا جائے، لکھے، تو اب وہ فیصلہ کرے گا کہ اس نے خط لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا۔ خط لکھنا ہے یا نہیں لکھنا، وہ حکم تو بہرحال موجود ہے۔ عظمہ گزارش ہے، یہ تو کسی کے ذہن میں یہ بھول ہے، 8 سال ایک صدر پاکستان، یہ اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں جو وکیل تھے، صدر نہیں تھے، اس کا جیل میں اس کو رکھا گیا 8 سال، 8 سال تک کوئی اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ پہلا میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، اس عدلیہ سے بھی سوال کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہے نا، دیکھنے کے بعد 8 سال کے بعد جب وہ صدر پاکستان بنا، آج یہ شروع ہے، یہ کچھ بھی ہو جائے ہم جان دے دیں گے، یہ غیر قدم نہیں اٹھائیں گے، اور وہ صدر پاکستان جب صدر نہیں رہے گا وہ چلے گا۔ یہ بھول ہے کسی کے ذہن میں، وہ یہ نکال دے، اس پہ وہ سیاست ضرور تو اعتزاز احسن کی بھول ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں خط لکھنا ہے، لکھا جائے گا، لیکن حکم موجود ہے، حکم تو موجود ہے، حکم ہے، وزیر اعظم کو بلائیں گے وہ جائے گا، اس کو بھی ہٹا دیں، تیسرا آئے گا جائے گا، ہمیں اس چیز کا کوئی فکر نہیں ہے۔ تو آپ یہ پھر کھیل کھیلتے رہیں گے، ہم آئین کے خلاف کبھی بھی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اگر عدالت آپ کو کہے گی آپ اس کو نہیں مانیں گے، عدالت کے غیر آئینی حکم کو کوئی اہمیت بھی نہیں تھے، غیر آئینی حکم آئین ایک کہتا ہے کہ صدر صاحب کو ایک رعایت واضح ہے، تو عدالتیں کیوں غیر آئینی کام؟ نہیں، آپ کے وکیل کہہ رہے ہیں نا کہ خط لکھنا نہیں، انہیں کہا اخلاقی طور پہ مذاق نہیں، انہیں کہا اگر اخلاقی طور پہ اگر لکھ دیں، میں کہتے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف تہمت ہے، ڈرامے بازی، 8 سال میں آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آج آصف زرداری کا خط آ گیا، کیوں نہیں مشرف کو پکڑتے جنہوں نے ججز کو مارا، میاں نواز شریف کو کک آؤٹ کیا، ملک سے باہر نکالا، سب کچھ بھول گیا۔ این آر او بھی آپ نے اسی کے ساتھ سائن کیا، این آر او بھی نواز شریف نے پہلا سائن کیا، اس کو لے کے آئے اور 2 دفعہ پی سی او کے تحت حلف بھی اٹھائے گئے۔ آج جمہوریت ہے، پیپلز پارٹی نے سب سے، میں ہمیشہ کہا 17 لوگ ہم اس عدلیہ کے لیے ذبح ہوئے، آج ہمارے وہ 17 شہید کارکنوں کا روح تڑپ رہی ہے۔ ہمارے وہ جو زندہ ہیں، آپ نے دستی صاحب ان کو کیا دیا؟ جو زندہ ہیں وہ بیچارے معذور، وہ گھروں میں پڑے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے نہیں۔ مسائل ہیں گورنمنٹ میں، اتنی بڑا بحران میں ہم نے حکومت سنبھالی ہے، اور میں کہتا ہوں بڑی جرات سے وزیر اعظم صاحب اپنی وقت انہوں نے پورا کیا، عزت سے اگلا وزیر اعظم بھی اور اس کا نام سنہری حروفوں میں لکھا جائے گا، وہ فروخ لغاری نہیں بنے، آئین کی اس نے پاسداری کی اور پارٹی سے آئین کی پاسداری کرے گی پیپلز پارٹی، جو آئے گا وہ خط نہیں لکھے گا، عدالت اسی طرح سے حکم دیتی رہے گی، یہ آئین و قانون کی بالادستی کو مانیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اداروں کے درمیان ٹکراؤ اور پھر اینڈ میں الٹیمیٹلی جو مارشل لاء کی باتیں جو فضل الرحمان کا ہمیں قبول ہے، مارشل آئے گی تو وہی ہوگا، اس کا مطلب ہے۔ آسما، اعتزاز احسن صاحب ہمارے بھائی ہیں، کولیگ بھی ہیں، تھے، ابھی بھی دوست ہیں۔ اگر آپ ان کی پہلے کی ٹیلی ویژن اسٹیٹمنٹس دیکھیں، جب بیفور ہی بیکیم دی کاؤنسل، انہوں نے کلیئرلی کہا
کہ بھئی لکھنے میں کوئی حرج نہیں. وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں, وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ابھی وہ تھوڑا سا آگے اور کہتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی سپریم کورٹ یا کوئی دنیا کی کورٹ 100% کریکٹ ہوتی ہے. ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے, وہ آپ کو آنر کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو گھر بھیجا گیا ہے, یہ کتنے عرصے سے کہا ہے, اور بلکہ سپریم کورٹ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ این آر او کو آپ پارلیمنٹ میں لے جائیں اور وہاں سے ریٹیفائی کرا لیں. لیکن اس کو نہیں کیا, پارلیمنٹ نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ جو کولیشن پارٹنرز تھے وہ ایگری نہیں کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے پوری اپرچونٹی دی ہے, پوری اپرچونٹی دی ہے. بلکہ لوگ سپریم کورٹ کو کرٹیسائز کر رہے تھے کہ یہ اتنا ڈیلے کیوں کر رہے ہیں, ٹائم پہ ٹائم دیے جا رہے ہیں. کبھی بھی انہوں نے یعنی وکیلوں کو یہ نہیں کہا کہ جلد بازی کریں, انہوں نے پورا ٹائم دیا. پھر ایک اپیل کا ٹائم تھا, اپیل بھی نہیں کی, تو ایک فیصلہ آ گیا. اس کو مانیں نہیں, اس کو بھی یہ نہیں مانیں گے. ہر ایک پرائم منسٹر پہ انہوں نے کہا ایک بھی آئے گا, دو بھی آئے گا, تین بھی آئیں گے, لیکن ہم نے خط نہیں لکھنا. دستی صاحب کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں جو میرا خیال ہے آئی ایم شیور یہ ایگری کریں گے, بہت سمجھدار سیاستدان ہیں. اب آپ دیکھیں کہ گورننس جو گیلانی صاحب کی پچھلے 4.5 سال میں رہی ہے, انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. اکانومی خراب, اپوائنٹمنٹس ایسی کی ہیں. آج کے کل کے اخبار میں ایک خبر آئی ہے ڈیفنس کمیٹی نیشنل اسمبلی نے کہ ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر پی آئی اے کا حال دیکھیں, 92 بلین لاس میں ہے. انہوں نے ایک آدمی کو اپوائنٹ کیا $50,000 پر منتھ پی آئی اے میں. اندازہ لگا کہ ڈیفنس کمیٹی کی رپورٹ ہے. کہہ رہی ہے, وہ تو سر بہت کچھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کچھ کہہ رہی ہے, ریلوے آپ کا ختم ہو گیا. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیں گڈ گورننس ہوتی نا, پھر بھی کہیں بیلنس ہوتا, تو گڈ گورننس بھی نظر نہیں آ رہی. آفریدی صاحب گڈ گورننس تو چلیں ایک طرف رکھ دیں, مسائل ایک طرف رکھ دیں, وہ تو حکومت سنجیدہ نہیں. لیکن یہ جو الیکشن میں ہم نے دیکھا پیسہ جو بٹ رہا ہے, ہم نے سنا اربوں روپے بانٹے جا رہے ہیں, ادھر سے نون لیگ بھی بیچ میں آ گئی, یہ بھی پیسہ پھینک رہے ہیں, باقی پیپلز پارٹی بھی پھینک رہی ہے. تو ان کاموں کے لیے پیسہ ہے, عوام کے لیے شاید پیسہ نہیں ہے ان کے پاس. نہیں, یہ پرائم منسٹر کے الیکشن, پرائم منسٹر کے الیکشنز کی میں ذکر کر رہی ہوں. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. ایک تو کافی چیزیں جو ہیں ویسے ہی ایک غلط پرسیپشن کریٹ ہو جاتا ہے. ہم خود اسی ایوان میں بیٹھے ہیں اور میڈیا سے بھی کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے. میں نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی پیسوں والی بات ہوگی. 1 2 4 5 ووٹ کی تو یہ فائٹ ہے نہیں کہ ان کو گریب کرنا پڑے یا ان کو بٹھانا پڑے. بڑی واضح میجورٹی ہے. تو اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یا تو اپوزیشن والے پیسے لگا کے ہنڈریڈز آف پیپل ایک سائڈ پہ لائیں, یا رولنگ جو ہے وہ ان کو خریدنا پڑے. ایسی سچویشن آپ کو نظر نہیں آتی. یہ بالکل نہیں ہے. سمپلی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا, دین اس کو سپورٹ حاصل ہوگی. میاں صاحب کی تو ہسٹری ہے, اس نے سپریم کورٹ کے ججز بھی خریدے تھے اور اپنے فیصلے بھی مرضی. ابھی جو الیکشن میں یہ کھڑے ہو گئے, چلیے مجھے یہ بتا دیں, ابھی جو ان کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہو گیا الیکشن میں, یہ ابھی وہ 90s کی سیاست ہو رہی ہے. یہ کر سکتے ہیں, یہ چھانگا مانگا. دیکھو نواز شریف خود کرپٹ تھا, اس نے کرپشن سے چھانگا مانگا کی ایک ہسٹری ہے. اگر اس کو کہا جائے جس نے تحصیلدار نجائز انسپیکٹر ASI دیے اور ایک انہیں سیاست کی اور ریکارڈ پہ ہے, کچھ کی چھپی نہیں ہے, مجھے بھی اس چیز کا قریب سے علم ہے. وہ یہ کر سکتا ہے, وہ سپریم کورٹ کے ججز بھی خرید سکتا ہے, وہ سارا سسٹم وہ کر سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے. تو ابھی اس چلیے اتنا کچھ آپ خرید سکتے ہیں, تو اگر آپ نے نیا وزیر اعظم دینا ہے جو خط بھی لکھ دے تو آپ کو پرائم منسٹر لے آئے. $60 ملین جو واپس لانے ہیں, سر آپ پیسے دے دیں, آپ ایک نیا وزیر اعظم لے آئے نا. خط کی بات کریں, آج سے 4 سال پہلے جب پیپلز پارٹی میں تھے, ان کا کیا موقف تھا؟ دیکھو آپ دو رخی بات, آپ مجھے بریک پہ جانا ہے, مجھے بریک پہ جانا ہے, جواب دیں گے آپ کے خلاف بھی آپ بات کرتے تھے, اور اس خط کے بارے میں آپ نے کہا یہ غیر اہلی ہے. آج میری بات میں چلے گا بزرگ ہے, یہ ایمان کا سودا. نہیں, میں ابھی آپ کو ایک منٹ بریک پہ جانے سے پہلے آئی وانٹ ٹو سے, یہ ایک کلپ نکال کے لے آئیں کہیں سے, کوئی میری پبلک سٹیٹمنٹ یا ٹیلی ویژن نکال کے لے آئیں کہ میں نے کبھی کرپشن کو پیپلز پارٹی میں جب میں تھا کہ میں نے کبھی ڈیفینڈ نہیں کیا. That is why they hated me. That is why I was thrown out. That is the reason کہ آج پیپلز پارٹی میں حصہ دار نہیں ہوں, کیونکہ I never subscribe نہیں کیا. میں نے سینٹ میں 1 سال کیا. ایک منٹ دستی بھائی, آپ نے بات سن لیا نا, 1 سال میں نے سینٹ میں کیا,
और 3.5 साल में बाहर बैठ के मैंने किया, पब्लिकली किया है। मुझे कहा गया था कि ये आप मत करें, मैंने कहा मैं कहूंगा करप्शन पे मैं हिस्सेदार नहीं हूं, करप्शन के हिस्सेदार नहीं है। इसी पे हम मजीद बात करें, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मौलाना साहब की कुछ सियासत पे जाने की कोशिश करेंगे हाफिज हुसैन अहमद साहब से, उनके दरीना साथी हैं। क्या वाकई मौलाना साहब भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वजारत उज़्मा के? क्या वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सकते हैं? इस पे जवाब लेंगे हाफिज हुसैन अहमद साहब से एक ब्रेक के बाद।